Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مشاہدین کرام، ناظرین عظام، سامعین کرام، ہمارے ساتھ ہر چینل پر جڑے ہوئے آپ تمام احباب کا، رفقائے کرام کا، اربعین نوویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ بقرعید کی وجہ سے جو بیچ میں انقطاع ہو گیا، اس کے بعد آج پھر نئے سرے سے ہم اس سلسلے درس سے جڑ رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ اربعین نوویہ کے اس سے پہلے کے دو درس میں تمہیدی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں۔ اربعین نوویہ کیا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، اربعین کیوں کہا جاتا ہے، اور اربعین نوویہ کے اندر ذکر کردہ احادیث کا مزاج اور ان کی طبیعت کیسی ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، اور ان کی شروعات کیسے ہوئی، امام ابن الصلاح سے، پھر امام نووی، پھر امام ابن رجب وغیرہ کے ذریعے سے اس کی جو مشہور شرحیں ہیں، یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا جو اربعین پر مقدمہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کے اس نئے درس میں ہم اربعین نوویہ کی پہلی حدیث انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور اس اہم کتاب کی اہم ترین حدیث، جس سے امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز کیا ہے، اس حدیث کے مندرجات کو اور اس کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے پہلی حدیث جو امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے اسے پڑھتے ہیں، اس کا مضمون دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ذکر کردہ جو دیگر تفصیلات ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین ابو حفص
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جزئی نیست اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور جزئی نیست ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے جسے وہ پالے یا عورت کے لیے جس سے وہ شادی کر لے ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے نیت کر کے ہجرت کیا۔ اس حدیث کو محدثین کے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، جو دونوں کتابیں حدیث کے باب میں تصنیف کی گئی سبھی کتابوں سے صحیح ترین کتابیں شمار کی گئی ہیں۔ یہ روایت کا ترجمہ ہوا جسے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی 40 کا نقطۂ آغاز بنایا ہے۔ اس حدیث کے اندر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے نیت کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی یہ حدیث، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، امام شافعی نے اور دیگر ائمہ سلف نے اس حدیث کو اسلام کا 1/3 حصہ قرار دیا ہے، بعض نے نصف حصہ قرار دیا ہے۔ اس قسم کی باتیں اس حدیث کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں۔ امام زین الدین عراقی فرماتے کہ یہ حدیث اسلام کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ یہ حدیث 1/3 علم پر مبنی ہے، اور کہا گیا کہ علم کا 1/4 حصہ اس حدیث کے اندر پایا جاتا ہے، اور کہا گیا کہ علم کا 5واں حصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ امام شافعی اور احمد رحمہم اللہ نے فرمایا کہ یہ علم کا 1/3 حصہ ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے قول کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ کیسے علم کا 1/3 حصہ اس کے اندر ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ یا تو اپنے دل سے یا اپنی زبان سے یا اپنے اعضاء اور جوارح سے کرتا ہے، اور نیت کا تعلق انہی 3 قسموں میں سے ایک قسم سے ہے، یعنی قلب سے، دل سے، اور یہ قسم بقیہ اقسام میں سب سے زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ بسا اوقات صرف دل سے کی جانے والی عبادت مقبول ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جیسا کہ کہا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث علم کے 1/3 حصے کو شامل ہے، چونکہ اس کے اندر زبان اور جوارح کے اعمال کا نہیں، زبان اور جوارح کے ذریعے سے نہیں، اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، باطن سے ہے، اور اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا ظاہری یا باطنی۔ تو باطنی عمل سے اس حدیث کا
براہ راست تعلق ہے، اور یہ نیت سے تعرض کرتی ہے یا نیت کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، جو انسان کا عمل باطن ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے اس قول کی کہ یہ حدیث ایک تہائی علم پر مبنی ہے، ایک اور توجیہ بھی کی گئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ 3 احادیث پر قائم ہیں۔ ایک حدیث الاعمال بالنیہ، یہی روایت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی، اور ایک حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور تیسری حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی الحلال بین والحرام بین۔ یہ 3 روایتیں ہیں جو اصول اسلام پر مشتمل ہیں۔ کیسے؟ آپ غور کریں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اعمال میں سے جو باطنی اعمال ہیں ان کو شامل ہے، چونکہ عمل یا ظاہر ہوگا یا پھر عمل ظاہر ہوگا یا عمل باطن ہوگا، تو عمل باطن کو انما الاعمال بالنیات والی روایت شامل ہے، اور یا پھر عمل ظاہر ہوگا، اور ظاہر ہوگا تو اس میں حلال و حرام واضح ہوگا یا حلال و حرام واضح نہیں ہوگا۔ اگر حلال و حرام واضح ہے تو اس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شامل ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو حلال ہے، جو جائز ہے، جو مشروع ہے، وہ وہی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہے، اور جس پر مہر تصدیق ثبت نہیں ہے وہ درست نہیں ہے، مشروع نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کے اعمال ظاہرہ میں سے جن میں دونوں پہلوؤں میں سے کوئی پہلو بہت واضح نہ ہو، مشتبہ ہو، تو اس کو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت شامل ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات الی آخرہ۔ تو مشتبہ جو امور ہیں ان کو وہ حدیث شامل ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ تینوں کی تینوں حدیثیں جتنے قسم کے بھی اعمال ہو سکتے ہیں ان تمام اعمال کو شامل ہے، اور چونکہ وہ تینوں روایتیں جو اسلام کے سارے اعمال پر مشتمل ہیں ان کی تعداد 3 ہے، اور ان 3 میں سے 1/3 انما الاعمال بالنیات ہے، لہذا اس کو ثلث العلم کہا گیا ہے۔ جامع العلوم والحکم کے اندر امام ابن رجب نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23، فتح الباری شرح صحیح البخاری میں حافظ ابن حجر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 میں، اور طرح التتریب زین الدین عراقی کی دوسری جلد صفحہ نمبر 4 پر یہ تفصیل مندرج ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے عام طور پر محدثین نے جو اس کے اندر آگے ٹکڑا آیا ہے کہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس ٹکڑے کو سامنے رکھ کر
مہاجر ام قیس کے قصے سے اس روایت کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک واقعہ سیرت میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ام قیس نامی ایک عورت تھی، اس کا کوئی محبوب تھا اور وہ شخص چاہتا تھا ام قیس کو حاصل کرنا۔ ام قیس نے کہا کہ میں تب تک تم سے شادی نہیں کروں گی جب تک کہ تم ہجرت کر کے نہ آ جاؤ، اور اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے ہجرت کی، لہذا اس کو مہاجر ام قیس کہا گیا۔ تو چونکہ یہ واقعہ اس حدیث کے اندر ذکر کردہ اس جملے سے ملتا جلتا ہے کہ جس کی ہجرت کسی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو، تو اس کی ہجرت اس چیز کے لیے مانی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے۔ یہاں سے بعض شارحین حدیث نے مہاجر ام قیس کے قصے کو اس حدیث کے شان ورود کے طور پر ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کا اس قصے سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ قصہ بھی صحیح ہے، لیکن اس حدیث کے ورود میں اس قصے کے پیش آنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ قصہ پیش آیا اور اس کے بعد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس کا ارتباط جو ذکر کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، اور امام ابن رجب نے ان سے پہلے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ مہاجر ام قیس کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا سبب ہے کہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها۔ بہت سارے متاخرین جو شراح حدیث ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے اور کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ انما یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی قصر کا مضمون بیان کرتا ہے، اور قصر کے اندر تخصیص کا مضمون ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اور قصر اور حصر کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جسے ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے حکم کو ثابت کیا جائے اور اس کے علاوہ تمام شکلوں کی نفی کر دی جائے۔ انما کبھی کبھی حصر مطلق کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی حصر مخصوص کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر حصر مطلق کے لیے ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت شاید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دقیق بلاغی بحثیں ہیں، ان میں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ المہم انما الاعمال بالنیات کے اندر انما یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اعمال جتنے بھی اعمال ہیں ان کا مدار نیتوں پر ہے، نیتوں ہی کی بنیاد پر ان کا شمار کیا جائے گا، نیتوں ہی کے اعتبار سے اس کا اعتبار ہے۔
الاعمال کا لفظ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اور الاعمال کے اندر جو ال ہے وہ جنس کا ہے، اور اعمال یہ عمل کی جمع ہے، اس کے اندر سارے اعمال داخل ہیں۔ یعنی اور عمل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کے ذریعے قائم ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو یا ترک ہو۔ یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یا جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سب کا سب عمل کے دائرے میں آتا ہے، اور بالنیات کے اندر با سببیہ ہے، یعنی اعمال کے قبول کا سبب نیت ہے، نیتوں کے سبب سے ہی اعمال مقبول ہوتے ہیں، اور نیات یہ نیت کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لغت میں ارادہ، اور کسی چیز پر پختہ عزم، کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا۔ اصطلاح میں نیت کہا جاتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی عمل کا ارادہ کرنا۔ یہاں پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس میں راوی حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ ہیں، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ کے بعد انہیں خلیفہ متعین کیا گیا۔ اور یہاں پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ نے براہ راست اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ نے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ لیا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ روایت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ نے ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر فرماتے ہوئے سنی، یعنی خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جم غفیر نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، لیکن کمال یہ ہے کہ سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے کسی بھی اور صحابی سے یہ روایت منقول نہیں ہے، اور یہ تعجب کو ابھارنے والا معاملہ ہے کہ ایسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان فرمایا جو جگہ عوام الناس پر مشتمل تھی، عوام وہاں پر اکٹھا تھے، صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا، لیکن اتنی بڑی تعداد نے سنا اس حدیث کو، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی اس روایت کو بیان کرنے، روایت کرنے کی توفیق نہیں مل سکی سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی، اور یہ تعجب خیز امر ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلے اس حدیث کو روایت کرنے سے اس روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو مضمون اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے قرآن و سنت کے اندر اس کے شواہد موجود ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہاں پر بھی دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے نیت کا تذکرہ کیا
اسی طرح اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ بھی نیت ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ سے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَهُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ، کہ جان لو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی خرچ تم نہیں کرتے ہو جس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، مگر اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتغی بہا وجہ اللہ جو ذکر فرمایا، یہی تو نیت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے اپنی اس حدیث میں جو مضمون بیان کیا ہے، جو معنی بیان کیا ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، گرچہ حدیث کے وہ الفاظ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ عمر بن خطاب اس سلسلے میں منفرد ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور اس روایت کو بیان نہیں کرتے، لیکن پوری امت نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی اس روایت کو قبول کیا ہے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کا آغاز ہی اس روایت کے ذریعے سے کیا ہے۔ اب آئیے انما الاعمال بالنیات پر۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر اور ذکر کر دینی مناسب ہے کہ یہ جو تفرد ہے صحابہ کے ہاں، صحابہ کے درجے میں بھی تفرد ہے، اور 3 تابعی روایت ایک دوسرے سے کرتے ہیں اس روایت کو، ان کے یہاں بھی تفرد پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد والے طبقے میں جا کر کے پھر یہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ شہرت حاصل کر لیتی ہے، اور پھر بہت بڑی تعداد، بلکہ ذکر کیا گیا ہے کہ 200 سے زیادہ افراد اس کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو شروع کے طبقے کے اندر صرف یہاں تفرد پایا جاتا ہے، آگے کے طبقات میں یہ روایت مشہور کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، مشہور روایت بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات میں حصر کا معنی پایا گیا، یعنی اگر صرف کہا جاتا الاعمال بالنیات کہ عمل کا مدار نیتوں پر ہے تو وہ بات پختہ نہ ہوتی، لیکن جب کہا کہ اعمال کا مدار نہیں ہے مگر نیتوں پر، یعنی انما ما اور اللہ کے معنی میں، حصر کے معنی میں ہے کہ اعمال نہیں ہے مگر نیتوں سے، یعنی نیتوں ہی کی بنیاد پر اعمال ہیں، کوئی اعمال ایسے نہیں ہے جو نیتوں کے بغیر ہوں، تو یہاں پر حصر کا معنی پایا گیا۔ اچھا، اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہے کہ ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فهجرته إلى دنیا يصيبها یا فهجرته إلى امرأة ينكحها، بلکہ کہا فهجرته إلى ما هاجر إليه، اس کو گول کر دیا اس کے تذکرے کو، اور ما موصولہ لا کر کے اس کا بیان کیا گیا، اس کے ذکر کو لپیٹ دیا گیا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ہجرت جیسا عظیم عمل نہیں مناسب ہے کہ کسی عورت کی خاطر اس عمل کو انجام دیا جائے، یا حقیر دنیا کے مال و جاہ کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نہایت درجہ حقیر ہیں، اور اسی حقارت کی وجہ سے
ان کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا، اور ہجرت کے لفظ کو اس سے جوڑنا یہ ہجرت کی توہین قرار دیا گیا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کے اندر اس بات کا اشارہ گویا دیا گیا کہ دنیا یا عورت یہ نہایت درجہ حقیر چیزیں ہیں۔ ہجرت یہ صرف دین کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کی خاطر، حقیر دنیا کی خاطر اس عمل کو انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات کے اندر الاعمال، جیسا کہ بتایا آپ سے کہ الاعمال میں یہ جنس کا ہے، اور اعمال عمل کی جمع ہے، اور عمل کی جب جمع ہے تو عمل ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان سے صادر ہوتا ہے، خواہ وہ دل سے صادر ہو، زبان سے صادر ہو، یا پھر انسان کے اعضاء اور جوارح سے صادر ہو۔ ان تینوں جگہوں سے صادر ہونے والے افعال کو عمل کہا جاتا ہے۔ دل سے صادر ہونے والے اعمال جیسے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت وغیرہ وغیرہ۔ بولے جانے والے اعمال، وہ اعمال جن کا تعلق زبان سے ہے، اس سے ہر وہ عمل مراد ہوگا جو زبان کے ذریعے سے انجام دیا جائے، بول کر کے، کہہ کر کے، گفتگو کے ذریعے سے انجام دیا جائے۔ اور انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ صادر ہونے والے اعمال زبان ہی سے صادر ہوتے ہیں، اس کے بعد آنکھ اور کان کا نمبر آتا ہے۔ اور جوارح کے اعمال اگر کہیں تو اس کے اندر انسان کے ہاتھ اور پاؤں سے صادر ہونے والے اعمال شامل ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تو النیات یہ نیت کی جمع ہے، اور نیت کا معنی ذکر کیا گیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور شرعی طور پر نیت کہا جاتا ہے عبادت کے کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اللہ رب العالمین کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے۔ اور نیت کی جگہ دل ہے، یعنی یہ عمل قلبی ہے، یعنی وہ یہ ایسا عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے، انسان کے بقیہ جوارح سے اس کا کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یعنی ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بتلانے کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی تھی، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ کیا یہ پہلے جملے کی تکرار ہے؟ شارحین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے جملے کی تکرار نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال صحیح ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں، فاسد ہیں، اس کا تعلق نیتوں سے ہے۔ اعمال کی صحت اور فساد کا تعلق نیتوں پر ہے۔ نیتوں کے ذریعے سے اعمال صحیح ہوتے ہیں یا پھر فاسد ہوتے ہیں۔ اور جب کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کیا، یعنی یہاں پر مراد ثواب اور عقاب سے ہے۔ یعنی انسان اگر نیکی کر کے ثواب چاہتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر برا کر کے گناہ چاہتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا۔ تو
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کا تعلق ثواب و عقاب سے ہے، اور إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کا تعلق صحت اور فساد سے ہے، یعنی اعمال کے صحیح یا غیر صحیح ہونے سے ہے۔ اور وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ سے مراد انسان کے عمل پر ثواب یا عقاب کے ملنے سے ہے۔ اس طریقے سے دونوں جملے الگ الگ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کا ایسا عمل جو عادت سے متعلق ہو، جو عبادت سے متعلق ہو، وہ تو خیر اعمال کا مدار نیت پر ہے، اس سے سمجھ میں آ ہی جاتا ہے۔ یا جیسے انسان وضو کر رہا ہے، یہ اپنے آپ میں عبادت ہے اگر وضو کی نیت موجود ہے۔ صلاۃ ادا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، نیت کے ذریعے ثواب ملے گا۔ لیکن وہ کام جو بظاہر عبادت کے نہیں ہیں، جو عادت کے کام ہیں، جیسے مثال کے طور پر کھانا کھانا، پانی پینا، کپڑے پہننا، یہ سارے کے سارے اعمال انسان عادتاً انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر ان اعمال کے اندر بھی بندہ نیت کر لیتا ہے تو ان پر یہ کام عبادت بن جاتا ہے، یہ عادت بھی عبادت کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، یہ عمل بھی داخل ہو جاتا ہے۔ عمل جو ہے عادت سے عبادت بن جاتا ہے اور اس پر انسان کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھانے سے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بدن میں قوت حاصل کروں تاکہ میں اللہ کی عبادت صحیح طریقے پر انجام دے سکوں، اللہ کی رضا جوئی کے اعمال کو انجام دے سکوں، کھانا کھا کر، پانی پی کر اپنے آپ کو مضبوط اور تنومند بنا کر۔ اب یہ کھانا کھانا، پانی پینا جو بظاہر عادت کے کام ہیں، یہ کام بھی صرف نیتیں بدل جانے سے، نیتوں کے بدل جانے سے یہ کام عبادت بن گیا۔ نیت بدل جانے سے، اس لیے کہ عام لوگ کیا نیت کرتے ہیں؟ عام لوگ کھانا کھانے سے نیت یہ کرتے ہیں کہ بھوک کو مٹائیں۔ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو جسم کی بھوک ہے، پیٹ کی جو بھوک ہے، ہم اسے ختم کریں۔ پانی پینے سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیت کیا ہوتی ہے کہ جو پیاس لگی ہے ہم اس پیاس کو بجھا لیں۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا، یہ آپ کی عادات کے قبیل سے ہے۔ لیکن اگر وہیں پر آپ نے اس سے نیت یہ کر لی کہ پانی پی کر کے پیاس بجھاؤں گا
اور پھر بدن کو قوت حاصل ہوگی، میں اس سے اللہ رب العالمین کی رضا کے کام کروں گا، اپنے بدن کو قوت حاصل ہوگی اور میں پوری توجہ کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ اللہ کی عبادت کو انجام دوں گا۔ اب اگر یہ چیز نیت کے اندر نیت اس طرح کی اگر کر لیا تو پھر وہ کام کار ثواب بن جاتا ہے۔ تو عادتیں عبادتوں سے بدل جاتی ہیں صرف نیت کے فرق کی بنیاد پر، اور نیت ہی وہ چیز ہے جو عادتوں کو عبادت بناتی ہے یا عبادت کو عادت بناتی ہے۔ دھیان دیجیے گا، دونوں چیزیں ہیں، تمیز کرنے والی چیز۔ مثال کے طور پر اس کو اور اچھے طریقے سے اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک آدمی پر غسل کرنا فرض ہے، ایک آدمی ناپاک ہے، اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ وہ غسل کرنے کے لیے جاتا ہے اور اپنے بدن پر پانی ڈالتا ہے، نہاتا ہے پورے طور پر، اور پھر باہر آ جاتا ہے۔ اب اگر یہ نہانے کے وقت میں اس کی نیت پاکی حاصل کرنے کی ہے تب یہ عبادت بن گیا، اور اگر صرف نہانا برائے نہانا ہے، جسم کو ٹھنڈک پہنچانا ہے یا جسم کو پاک و صاف کرنے کی نیت ہے تو پھر وہ ایک عادت بن گئی، پھر اس پر کوئی اس کو اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر یہی پاکی حاصل کرنے کی نیت ہے، اور اسی طریقے سے وضو کا معاملہ ہے، ایک بندہ مکمل وضو کے اعمال انجام دیتا ہے لیکن صرف ہاتھ پاؤں دھل رہا ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے، تو پھر اس کا وضو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وضو کی نیت وہ نہ کرے۔ تو اگر وہ صرف ہاتھ پاؤں دھلنے کی نیت سے ہاتھ پاؤں دھل رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، گرچہ وہ اتنے ہی ویسے ہی اعمال انجام دے رہا ہے جیسے وضو میں انجام دیتا ہے، اس لیے کہ وضو کی نیت نہیں ہے، لہذا وہ عادت میں شمار ہوگا، وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ تو گویا نیت ہی وہ چیز ہے جو عادتوں کو عبادت بناتی ہے یا عبادت کو عادت بناتی ہے۔ تو نیت یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے نیتوں کے ذریعے سے کیسے دو چیزوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، ایک مثال اور سمجھیں کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی اس سے نفل نماز کی نیت کرتا ہے، دوسرا آدمی اس سے فرض نماز کی نیت کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ظاہر کا جو عمل ہے وہ سامنے والا جو دیکھے گا تو عمل ایک ہی ہے، 2 رکعت نماز اس نے بھی پڑھی، 2 رکعت نماز اس نے بھی پڑھی، لیکن اس کی 2 رکعت فرض شمار ہوگی، اس کی 2 رکعت نماز نفل شمار ہوگی۔ تو گویا اس اعتبار سے نیتیں وہی اعمال کو ایک دوسرے سے ممیز کرتی ہیں کہ فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے، یا پھر جو فعل انجام، جو عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ عبادت ہے یا پھر عادت ہے۔ تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات کا مضمون، اور یہ نیت دل سے ہوتی ہے، دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، زبان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حج کے اندر بھی جو بندہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے وہ نیت نہیں ہوتی ہے، وہ تلبیہ ہوتا ہے۔ اصل نیت دل کے اندر ہوتی ہے، اور تلبیہ اظہار ہوتا ہے اس بات کا کہ بندہ حالت احرام کی نیت میں داخل ہو چکا ہے، احرام کی حالت میں داخل ہو چکا ہے، اس کی پہچان ہوتا ہے تلبیہ، وہ تلبیہ نیت نہیں ہوتا۔ جی اور نیتوں ہی کے ذریعے سے انسان کے اعمال کے ثواب میں فرق پڑتا ہے۔ 2 شخص ایک ہی عمل کو انجام دیتے ہیں، ایک ہی نیت سے انجام دیتے ہیں، لیکن نیت کے خلوص کے اعتبار سے ایک کا درجہ بڑھ جاتا ہے، دوسرے کا درجہ گھٹ جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان نیتوں کے اندر بے انتہا تفاوت ہوا کرتا ہے۔
دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، آپ ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، عشاء کی نماز جیسے مثال کے طور پر پڑھی جا رہی ہے، دونوں آدمی کی نیت عشاء کی نماز پڑھنے کی ہے، ایک ہی نیت سے ایک ہی قسم کی کے اعمال دونوں انجام دے رہے ہیں، لیکن دونوں کے ثواب میں زمین اور آسمان کے جیسا تفاوت پایا جاتا ہے۔ اور وہ تفاوت کیوں ہے، وہ فرق کیوں ہے؟ نیت کے اخلاص کی وجہ سے۔ اخلاص نیت ایک کا آسمان پر پہنچا ہوا ہے اور دوسرے کا زمین پر پڑا ہوا ہے، اس اعتبار سے عمل ایک ہی انجام دیا جا رہا ہے، لیکن نیتوں کے فرق سے ایک کا درجہ بڑھ جاتا ہے، دوسرے کا درجہ گھٹ جاتا ہے۔ اور یہی بات ہر عمل کے اندر کہی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ عمل جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، ہم اس وقت کیا عمل انجام دے رہے ہیں؟ 40 نوویہ کا درس حاصل کر رہے ہیں۔ 40 نوویہ کا درس اگر ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں کوئی ایک سرٹیفکیٹ اضافی مل جائے گی، ہماری سرٹیفکیٹ کی تعداد بڑھ جائے گی، تو یہ ریاکاری میں داخل ہے اور اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کام آپ کو، جو آپ کی نیت ہے وہ آپ کو چیز مل جائے گی، لیکن اس سے آپ کو اخروی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت 40 کو پڑھنے سے یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم پر دسترس حاصل کریں، شریعت میں جو جوامع احادیث آئی ہیں ان کے مضامین کو سمجھیں اور اسلام کے قوانین، شریعت کے قوانین کو، شریعت کے احکام کو اس کے ذریعے سے حاصل کریں اور ساتھ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا ثواب بھی حاصل کریں، تو پھر آپ کا یہ عمل باعث اجر و ثواب ہو جائے گا، یہ عبادت بن جائے گا۔ لہذا اس تیسرے درس میں اور 40 نوویہ کی پہلی حدیث کے ضمن میں آج ہم یہاں سے یہ بات ذکر کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنی اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اور ابھی سے اپنی نیتوں کو آخر تک اس طرح کی نیت رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، شریعت کے احکام کی معرفت کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم اس درس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اور اگر ہماری یہ نیت ہے تو اس سے ہمیں اللہ رب العالمین اس پر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی 40 کی شروعات اس حدیث سے کر کے یہ پیغام بھی پڑھنے والوں کو دیا ہے کہ اے 40 نوویہ کے درس میں شامل ہونے والوں، 40 نوویہ میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنی اپنی نیتوں کو پرکھ لو، اپنی اپنی نیتوں کو جانچ لو، اور اگر اپنی نیتیں ابھی خالص نہیں ہیں تو خالص کر لو اس سے پہلے کہ تم 40 نوویہ کی بقیہ حدیثوں کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من طلب علما وهو مما يبتغى بها وجه الله لا يريد الا ان ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا علم جس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی طلب کی جاتی ہے، ایسے علم کی طلب میں جو شخص نکلا لیکن اس کی نیت دنیاوی مال و منال حاصل کرنے کی ہے، تو پھر وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس طرح کی نیت رکھتا ہو۔ لہذا ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اس کے بعد اس روایت کے اندر جو اس سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں یا اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے اور اختصار کے ساتھ انشاءاللہ، چونکہ یہ روایت جیسا کہ آپ نے سنا کہ اسلام کا ایک تہائی علم اس حدیث کے اندر موجود ہے، تو کہاں کہاں اس حدیث کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس حدیث سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں جو علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس
حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس کے مضمون پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو خالصتاً لوجہ اللہ بنا دے، اپنے سارے عمل کو اپنے لیے خالص کر کے انجام دینے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت بخشے۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔